بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ویلیو اسپیشل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا ریاض. آج کے شو میں آپ کی ملاقات ایک ایسی طالبہ سے کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے بہت کم عمر میں ایک کتاب لکھی اور وہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی معاشرے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہیں. تو السلام علیکم سیرش, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو اقرا. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. یہ اتنی جلدی اتنی کم عمر میں آپ کو کتاب لکھنے کا خیال کہاں سے آیا؟ جی اقرا, میں آپ کو پہلے بہت سٹارٹ سے بتانا چاہوں گی کہ جب میں 10 سال کی تھی اور میں چیزوں کو بہت پروفاؤنڈلی دیکھتی تھی, میں بہت ڈیپتھ میں جا کے دیکھتی تھی. یہ میری عادت ہے شروع سے کہ جب کوئی ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہوتا تھا, لائک آپ کی پالیٹکس کو اور آپ کی سوسائٹی کو اور آپ کی وہ جو پورا سوشل امیج ہوتا ہے اس کو آپ کا ٹی وی ہی دکھاتا ہے. میں 10 سال کی تھی اور میں بہت چھوٹی تھی, لائک میں کوئی 5th 6th کی اسٹوڈنٹ ہوں گی, اور میں چیزوں کو دیکھتی تھی اور میں آبزرو کرتی تھی, انالیسس کرتی تھی چیزوں کا. تو چیزیں مجھے تھوڑی سی رف وے میں نظر آئیں کہ یہ آئی مین واٹس گوئنگ آن دا ٹی وی. ہماری پالیٹکس کا امیج اچھا نہیں جا رہا, ہمارے میڈیا کا امیج اچھا نہیں جا رہا. اور میں شروع سے سوچتی تھی کہ یہ تو بہت بڑی پارٹس ہوتی ہیں, لائک آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کا سیکریڈ وے آف پالیٹکس, آپ کا ڈیسنٹ وے آف پالیٹکس ایک بہت میٹر کرتا ہے. اٹ ڈز میٹر اے لاٹ. وہ آپ کی سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے میں آپ کے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, آپ کی سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے میں. اس کے علاوہ نو ڈاؤٹ آپ نے جو اپنی بک لکھی ہے آؤ کہ ہم ایک ہیں, اس بک کے ٹائٹل کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ اچھا, وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جب میں دیکھتی تھی کہ چیزیں اقرا, اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کی سٹوری, ان کی ہسٹریز کو دیکھیں, ان کے بیک گراؤنڈس کو دیکھیں کہ انہوں نے ترقی کی راہیں کس طرح سے ہموار کی ہیں اور انہوں نے کس طرح سے ترقی کے راستوں کو طے کیا ہے, وہ ایک ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں کس طرح سے آئے ہیں. تو ان کی جو ہسٹریز تھی, مجھے بہت ساری ہسٹریز کو ایکسپلور کرنے کے بعد مجھے صرف ایک بات نظر آئی کہ انہوں نے نیشن یونٹی کے تھرو, انہوں نے ٹیم ورک کے تھرو اپنی تقدیریں بدل ڈالیں, اپنے حالات کے رخ بدل ڈالے. این آئیڈیا کیم ٹو مائی مائنڈ کہ جب آپ نیشن وائڈ کام کرتے ہیں, جب آپ کا پس فورم ایک ہوتا ہے, جب آپ کا تھیم ایک ہوتا ہے, جب آپ کا ویژن ایک ہوتا ہے, تو آپ چیزوں کو مور کنوینئنٹلی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ. جی, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستانی معاشرے میں جب دیکھتی ہیں میڈیا کا کردار, اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ معاشرے کو بلٹ اپ کر رہا ہے یا کیوس پھیلا رہا ہے؟ اچھا, وہ بھی ایک اس چیز کو بھی میں نے بہت ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلور کیا ہے کہ لائک میڈیا از پارلیمنٹ ان اٹ سیلف. کہ جو آپ کا میڈیا ہے وہ آپ کے لیے ایک نیشن فلور ہے, وہ آپ کے لیے ایک نیشنل اسمبلی کی حیثیت رکھتا ہے چیزوں کو بدلنے میں, آپ کی سوسائٹی کو اٹھانے میں. جب میں دیکھتی تھی کہ ابھی بھی میں ان چیزوں کو نوٹ کرتی ہوں کہ ہمارے جو اینکر پرسن اور ہمارے پروگرام کے جو اینکرز ہیں وہ دے آر سٹنگ آن دا چیئر اینڈ دے آر سوئنگنگ. وہ جھولے جھول رہے ہیں اور انہوں نے 2 لوگ یہاں پہ بٹھائے ہیں ریلیٹڈ ٹو ون پارٹی اور 2 لوگ ادھر بٹھائے ہیں, اینڈ دے آر کارلنگ, دے آر فائٹنگ ایچ ادر, بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسے ملک کے پرابلمس کو ایڈریس کریں جہاں پہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, جہاں پہ دیر آر سو مینی پرابلمس, اتنے مسائل ہیں کہ اگر ہم صبح سے لے کے شام تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے گنیں تو وہ لسٹ میں, ان کی لسٹ ہی نہیں بنے گی, وہ کاؤنٹ میں ہی نہیں آئیں گے. تو آپ نے جس طرح پروگرام میکرز والی بات کی ہے کہ 2 یہاں پر پارٹی کے بٹھائے ہوتے ہیں, ایک پارٹی کا بندہ وہاں بٹھایا ہوتا ہے اور وہ خود نہ چیئرس پہ بس جھولے لے رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ان کو TRP مل رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب TRP کا گیم ہے؟ یہ نیشن کو یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ سارٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ صرف TRP کر کے ریٹنگ لینا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, یعنی یہ ہمارے ساتھ لائل نہیں ہے؟ اچھا, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ کوشچن از ویلڈ کہ TRP کے چکر نے ہماری سوسائٹی کو اس قدر تباہی اور بربادی کے دہانے, یعنی آپ ایگری کریں گے کہ یہ TRP کی ہی گیم ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ TRP کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ TRP کے لیے ہوتا ہے وہ سب ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ میں اکثر اس بات کو بندہ سر پکڑنے والا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک پوری سوسائٹی کے سیٹ اپ کو اسپوائل کر رہے ہیں, آپ ایجوکیشن سیکٹر کو اسپوائل کر رہے ہیں, ظاہر ہے میڈیا ہر فیلڈ کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ. آپ ہر فیلڈ کو
اسپوائل کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف TRP. اگر ٹو کٹ شارٹ، اگر پاکستانی میڈیا میں امپروومنٹ لانی ہو، کچھ جو پرومیننٹ اسٹیپس لینے ہوں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے رائٹر، اور جس طرح آپ نے بک لکھی ہے، بک میں آپ کا مین ہے کہ یونٹی کے، آپ کا مین فوکس یونٹی پہ ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ کیا ایسے پوائنٹس ہیں اپنی نظریے سے جو آپ دیکھتی ہیں کہ یہ پوائنٹس اگر پاکستانی میڈیا میں ٹھیک ہو جائیں تو پاکستانی معاشرہ بہت اچھے سے بلٹ اپ ہو سکتا ہے؟ سیکنڈلی اس میں TRP کا وغیرہ کا چکر ختم ہو جائے گا. کیا ایسے اسٹیپس ہیں آپ ہماری عوام سے شیئر کریں؟ آئی ایم شیور ناظرین جاننا چاہیں گے. ٹھیک ہے، وہی بات میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک میڈیا کا بہت پرومیننٹ رول ہے آپ کی سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے میں. تو جو میڈیا ہے نا وہ آپ کی سارے امیجز کو کور کرتا ہے. لائک وہ آپ کی پالیٹکس کو بھی، آپ کے میڈیکیشن کے پروسیس کو بھی، اگر آپ کے میڈیسن کا جو فیلڈ ہے آپ کی، اور آپ کی ایجوکیشن کو، ہر فیلڈ کو وہ ایٹ دا سیم ٹائم کور کر رہا ہوتا ہے. اب ہمارے جو لیڈنگ پرسنس ہیں، لائک ہمارے پریزیڈنٹ، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کو بہت سیریسلی، ان اے ویری سیریس وے، ان کو میڈیا ہاؤسز کے اونرز کو بلوا کے ان کو میٹنگز کرنی چاہیے آن دا ڈیلی بیسس. ان کو اگر ڈیلی بیسس پہ نہیں تو چلے کوئی روٹین سیٹ کر لینی چاہیے کہ آپ کے تھرو ہمارا پورا ملک کا سیٹ اپ پوری دنیا میں شو ہو رہا ہے. آپ یو آر دا سورس ٹو ریپرزینٹ یور سوسائٹی. اینڈ یو گائز آر ناٹ پورٹرینگ ویری ویل ان فرنٹ آف دا ورلڈ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ اپنے سوسائٹی کو پورٹرے نہیں کر رہے جس طرح سے ہونا چاہیے. اس طرح تو ہمیں ایز اے سوسائٹی کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے؟ اگر گورنمنٹ اپنی جو ان کو اسٹیپس اٹھانے چاہیے وہ نئی میجرمنٹس ٹیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پریونٹیو میجرس نہیں لے رہے، تو ہمیں ایز اے سوسائٹی کیا کرنا چاہیے؟ سپوز آپ سوسائٹی میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوسائٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، یو آر ناٹ ان اے پالیٹکس، ٹھیک ہے، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ، چلیں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا ایسے اسٹیپس لیں گی، اور کیا آپ اپنی کمیونٹی میں، آپ اپنے دوستوں میں کیا ایسا کہیں گی، کیا اسٹیپس اٹھانا چاہیں گی کہ جس سے آپ کو لگے گا کہ لوگ آپ کی طرف ایڈریس ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ عوام میں شعور آ رہا ہے؟ تو اس طرح کیا اسٹیپس آپ اٹھائیں گی کہ ہوگا یہ؟ بینگ اے رسپانسبل پاکستانی، ایک رسپانسبل سٹیزن، اور ایک بڑا ذمہ دار شہری اور ذمہ دار اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں اپنا قلم اٹھاؤں گی اور اس کے تھرو میں اپنی اوپینینز دوں گی، اپنے آئیڈیاز دوں گی. اس کے علاوہ دس از دا رائٹ وے کہ ہم اگر ہمارے پاس کریٹیو آئیڈیاز ہیں، لائک جس طرح سے میں بتا رہی ہوں کہ میڈیا ہاؤسز میں آپ اس طرح سے کچھ چیزوں کو بدل سکتے ہیں، تو اوبویسلی میں بولوں گی. اور آپ کا جو آپ کی اسپیکنگ ہے، دیٹ از اے بگیسٹ ویپن ان دا ورلڈ. تو جس طرح آپ نے بک لکھی ہے، تو بک میں آپ اپنی بک کا سمری بتائیں عوام کو جنہوں نے نہیں پڑھی. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو شو یور بک ٹو دا کیمرا اینڈ ٹو دا پیپل. دس از دا بک. اوکے. ہم ایک ہیں، اور اس کا جو میجر پورشن ہے وہ سیکرڈ پالیٹکس کے اوپر ہے. لائک آپ ہماری عام عوام کو بتائیں سیکرڈ پالیٹکس کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو گھریلو خواتین ہیں، جو بیچارے تھوڑے الٹریٹ پیپل ہیں، ان کو پتہ چل سکے اردو میں، سو دیٹ کیونکہ ان کو بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں. تو ان کو بتائیں ذرا. رائٹ. اچھا، جو ہمارے ملک میں جو ایک سیکرڈ پالیٹکس مینس کہ آپ کے ملک میں پاک صاف سیاسی نظام ہونا چاہیے. آپ کا جو ایک پورا پولیٹیکل کلچر ہے وہ ایک بہت ڈیسنٹ، بہت اوتھینٹک وے میں ہونا چاہیے. لائک ہم ہمیشہ ایڈریس کرتے ہیں کہ لیڈر، ہی از اے لیڈر اور شی از اے لیڈر، اور دے آر دا پولیٹیشین. یہ ڈومینیٹ کریں گے سوسائٹی کو، یہ سوسائٹی کو اپنی طرح سے لے کے چلیں گے. یہ پولیٹیشین ہے اور یہ لیڈر ہے. اب میں ان دونوں کانسیپٹس میں، ان دونوں ٹرمز میں مجھے ڈفرینس لگتا ہے کہ لیڈر وہ ہے جو آئیڈیاز سے کریٹ ہوا ہے، اور سیاستدان وہ ہے جو فیوڈلزم سے آیا ہے. نورا، جو ٹپیکل سیاستدان ہے، جو ٹپیکل وہ کلچر جس سے ووٹ لینے ہیں آپ نے، بس آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کریں گے، پھر وعدے کر کے بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ جو فیوڈلزم کی پیداوار ہے، جو الیکشنوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے آگے، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. اور یہاں پر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے لیڈر کی اور پولیٹیشین کی بات کی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں ابھی تک کوئی لیڈر ہمیں دیکھنے میں ملا جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے قائد اعظم کے بعد؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی لیڈر آیا ہے جو ہمیں لے کے چلا ہے ایز اے کمیونٹی؟ اچھا اقرا، یہ بہت زیادہ مکسڈ پرسنالٹیز ہمارے پاس ہیں کہ ہم کبھی
ہم کبھی اس چیز کو جج ہی نہیں کر پائے کہ ہمارے ہاں آیا لیڈر ہیں یا وہ ٹیپیکل سیاستدان ہیں. جب کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں اسکینڈلس کھڑے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. لائک ہمارے وی ہیڈ بے نظیر, انہوں نے بہت زیادہ پرفارم کیا, اوبویسلی کیا. انہوں نے عورتوں کو ایک راستہ دکھایا کہ آپ بھی مشعل راہ بنی, آپ بھی پالیٹکس جوائن کر سکتی ہیں, آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں. لیکن بیچ میں پھر وہی بات کہ ان کے اگینسٹ بھی. یہ یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کچھ جو پارٹیز ہوتی ہیں, اگر کوئی لیڈر ہمارے لیے یا اگر کوئی پولیٹیشین اگر جس کے دل میں تھوڑی سی خدا خوفی ہو, وہ کام کرنا چاہے, اس کو کرنے نہیں دیا جاتا. اقرا, یہ بھی ایک بات ہے کہ جب آپ کی پارٹی اور آپ کی گورنمنٹ ان اے رائٹ وے کام کر رہی ہوتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میں اس چیز کو بہت نوٹس کرتی ہوں, کینلی آبزرو کرتی ہیں. جی, میں بہت زیادہ نوٹس کرتی ہوں کہ آپ کے جو اگینسٹ پارٹیز ہیں وہ آپ کی جو پاور پوائنٹس بھی ہیں, جو آپ کی اسٹرینتھ کے کام بھی ہیں, جس میں جو آپ کی اچھائی کو بھی الیبوریٹ کرتے ہیں, جو دکھاتے ہیں, وہ ان کو بھی نیگیٹیولی پورٹریٹ کر دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ. لائک فار ایگزامپل ہمارے اکانومی کے نمبرز اچھے جا رہے ہیں, اور فار ایگزامپل اگر اچھے جا رہے ہیں تو ہمارے لوگ اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اکانومی کے نمبرز اچھے نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے عوام کی ترقی کا راستہ ہموار نہیں ہونے دیتے, درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. وہ جو لیڈنگ ایک لسٹ آف پیپل ہے وہ اسپوائل کر رہے ہیں. ہم بہت سارے کروڑ 22 کروڑ عوام کو وہ اسپوائل کر رہے ہیں, ان کے رائٹس کو اسپوائل. یہ جو آپ نے بک میں ریسرچ ورک کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی پاکستانی کلچر اور پاکستانی پالیٹکس میں ڈیسنسی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اچھا اقرا, سب سے پہلے تو اگر ہم پالیٹکس, ایک سیکرڈ پالیٹکس کی بات کریں کہ ہمارے پاکستان کی جو ایک ڈیسنٹ کلچر کس طرح سے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی سیاست کے اندر, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ عام گلی محلے کے بچوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, دوہا ہونی چاہیے, فل آف آئیڈیاز, ان کے پاس ایک فل آف مینیفیسٹو ہونا چاہیے کہ آپ اپنی چیزوں کو کیسے بدل سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ان کی ریسرچ کیا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ آپ کے میڈیا اور آپ کی گورنمنٹ کا کولیبوریشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور عوام کو بھی اس کے اندر ان کو لے کے آنا چاہیے. بالکل صحیح. اب آپ اینڈ پہ ہماری سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ کو, دیٹ از اے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہمارے لیے, جو بہت, ان کو ایک فورم دینا چاہیے اپنی پبلک کو کہ آپ کا یہ فورم ہے, آپ کی یہ باؤنڈریز ہیں, آپ یہاں پہ آئیں اور آپ کو کام کرنا ہے. ہر بندے کو انڈیویجولی اپنے کا آنیسٹی کے ساتھ بینگ اے رسپانسبل سٹیزن آنسر کرنا چاہیے. رسپانسبل سٹیزن آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. اگر آپ اپنے حصے کے کام کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے حصے کا کام ویسے کا ویسے ہی پڑا رہے گا, وہ آپ نے یا میں نے نہیں کرنا, تھرڈ پرسن کا جو کام ہے وہ اسے ہی نہیں کرنا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ویلیویبل ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.